السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کبوتکی چنچلا اور آپ سب کو ہمارے اس پروگرام ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید۔ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کو، جو کہ 14 نومبر کو پورے دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں تقریباً 35 ملین لوگ ڈائبٹیز سے افیکٹڈ ہے، اور یہ تو وہ فگرز ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر جمیل احمد صاحب، جو ڈین آف فیکلٹی آف میڈیسن بقا یونیورسٹی میں پریکٹس کرتے ہیں اور پیشے کے حوالے سے ایک اینڈوکرائنالوجسٹ ہے، مطلب شوگر کے ڈاکٹر۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ 14 نومبر کو اسپیسیفکلی ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مجھے یہاں دعوت دینے کا۔ 14 نومبر اس لحاظ سے منایا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ انسولین کی دریافت جس سائنسداں نے کی تھی اس کی تاریخ پیدائش 14 نومبر ہے۔ بینٹنگ ہے ایک آدمی اور بیسٹ، وہ دو لوگ تھے، ایک استاد ایک شاگرد، جنہوں نے انسولین بنائی، اور انسولین بننے کے بعد ہی اس کے اندر یہ آیا کہ لوگوں کی زندگی بچنی شروع ہوئی، خاص طور پہ بچوں میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے۔ سر، پاکستان میں ڈائبٹیز کتنا زیادہ کامن ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو بڑی افسوسناک ہے لیکن ایک حقیقت ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن میں شائع کیے ہیں، اس میں ڈائبٹیز کے مرض کی شرح پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم نمبر 1 پہ آ گئے ہیں ان لوگوں میں جن کو شوگر ہے اور جن کو شوگر کا شبہ ہے، اور اس کے حساب سے جیسے ابھی آپ نے اس میں بتایا کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ 3.5 کروڑ سے اوپر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے بلکہ اب میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اب ہمیں شوگر کا دن نہیں منانا چاہیے، ہمیں یوم ذیابیطس نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں تو ذیابیطس کا پورا سال منانا چاہیے، تاکہ یہ اویئرنیس دی جائے لوگوں میں کہ کس طرح اس کو بچا جائے، اور اگر ہو گئی ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ سر، ڈائبٹیز ملائٹس جو بیماری ہے یہ ایکچولی ہوتی کیا، ان کی علامات کیا ہے؟ ٹھیک، ذیابیطس ایک مرض ایسا ہے کہ دیکھیں ہم جتنے کھانے کھاتے ہیں اور جب وہ کھانے بدن میں جاتے ہیں تو وہ گلوکوز کی شکل میں خون میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے خلیوں کو اور پٹھوں کو توانائی پہنچاتے ہیں۔ اب اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور ذیابیطس بیماری یہی ہے کہ اس میں کیونکہ گلوکوز کو اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں انسولین کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، یا تو سمجھ لیں کہ یہ بیماری ان میں ہوتی ہے جن کو انسولین کی کمی ہے، یا ان میں ہوتی ہیں جس میں جسم انسولین تو بناتا ہے لیکن وہ انسولین کام نہیں کرتی، جس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اور بچوں میں جو بیماری ہے اس کے اندر وہ پیدائشی ہوتی ہے کہ اس میں پیدائشی طور پہ لبلبہ انسولین نہیں بناتا۔ تو اس طرح سے شوگر بڑھتی رہتی ہے، انسان کے جسم کو آہستہ آہستہ گلاتی رہتی ہے، اسی لیے اس کو ایک خاموش قاتل اور اس کو ایک میٹھا زہر کہا جاتا ہے۔ سر، ان کی علامات بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2/3 مریضوں میں کوئی علامت ہی نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اور بڑی تیزی سے پاکستان میں پھیل رہی ہے، دنیا میں پھیل رہی ہے۔ 1/3 مریضوں کے اندر جو علامتیں اس کی ظاہر ہوتی ہیں اس میں بار بار پیشاب آنا اور بار بار منہ خشک ہونا، اس سے مریض پانی پیتا رہتا ہے، اور کیونکہ جسم میں توانائی نہیں جا رہی ہے تو جسم یہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ زیادہ کھائیں، تو آدمی زیادہ کھاتا ہے، لیکن زیادہ کھانے کے باوجود اس کا وزن کم ہوتا رہتا ہے، دبلا پن ہوتا ہے۔ تو 4 بنیادی اس کی علامات یہ ہیں کہ زیادہ پانی پینا، زیادہ پیشاب آنا، اور زیادہ کھانا کھانا، اور کمزور ہوتے رہنا۔ یہ تو وہ علامتیں ہیں جو اس میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے مریضوں میں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شوگر کا مرض کیونکہ 2/3 کے اندر اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی،
تو وہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب کہ اس کی کوئی پیچیدگی جسم کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اس وقت جو ہے اس مرض کو سنبھالنا مشکل بھی ہوتا ہے اور مریضوں کو کافی دقت بھی ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے۔ سر اگر کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی انسان ہے جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے اور اس کو جاننا ہو کہ اس کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، تو وہ کون کون سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بالغ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ وہ جن کا وزن تھوڑا سا بھی زیادہ ہے اور جن کا پیٹ نکلا ہوا ہے، ٹھیک، ان تمام لوگوں کو، بالغ کو، سال میں ایک دفعہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، سادہ سا ٹیسٹ ہے کہ وہ انگلی میں لگا کے گلوکومیٹر سے ٹیسٹ کروا لیں شوگر، ٹھیک ہے۔ صرف اگر یہ کر لیا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس مریض کو شوگر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کے لیے اب اس کا تدارک کیسے ہوگا وہ اس کا معالج بتائے گا، لیکن اگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر جلد پتہ چل جائے تو ایسی صورت میں بغیر دواؤں کے ہی مریض صحیح ہو سکتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے۔ سر یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کو شوگر ہو چکی ہے، لیکن ان کی ایک رینج ہوتی ہے جس میں پری ڈائبٹیز بھی آتا ہے، تو وہ لوگ کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ پری ڈائبٹک رینج میں ہے اور ان کو شوگر والی جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ عام طور سے جو لوگ ہیں وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں کراتے، ٹھیک ہے۔ اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سال میں ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ تو عام بلڈ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق پری ڈائبٹیز کا ہے اور ڈائبٹیز کا، تو اس کے لیے بھی ایک خون کا ٹیسٹ اویلیبل ہے جو کہ بڑے آسانی تقریباً ہر لیبارٹری کر دیتی ہے، اور اس کا ایک درجہ ہے کہ اگر اس درجے سے، یعنی سمجھ لے کہ انسانوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جن کو شوگر نہیں ہے، ایک وہ جن کو شوگر ہو گئی ہے، اور سب سے اہم وہ ہیں جو درمیان کے ہیں جن کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ وہ گروپ ہے کہ اگر وہ ہدایات پر عمل کرے تو اس کو شوگر نہیں ہوگی ساری زندگی، ٹھیک ہے۔ سر اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ڈائبٹیز کتنی طریقے کی ہوتی ہیں؟ ہاں، اس میں دیکھیں جب شروع میں یہ مرض دریافت ہوا تو اس میں 2 قسم کی ڈائبٹیز سامنے آئی، اور ابھی بھی بنیادی طور پہ 2 ہی قسم کی ڈائبٹیز ہے۔ ایک وہ جس میں انسولین کی ضرورت ہوتی ہے جو بچپن میں، لڑکپن میں ہوتی ہے، اور ایک وہ جو بالغوں میں ہوتی ہے جس کو ایڈلٹ آنسٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ لیکن اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کی بھی مختلف اقسام آ گئی ہیں، اور وہ مختلف اقسام اس طرح سے ہیں کہ ان کا علاج ذرا مختلف ہے، ٹھیک۔ تو اچھا، یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے پاکستان میں 98% مریضوں کو ہوتا ہے، یعنی 98% ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ ہمیں صرف 2% ایسے ہیں جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس ہیں، ٹھیک۔ تو جو یہ یعنی اس اعداد و شمار سے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو 95 سے 98% اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ سر ڈائبٹیز اگر کسی کو ہو جائے اور وہ کنٹرول میں نہ رہے تو مزید کون کون سی بیماریاں ڈائبٹیز کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت جسم میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ متاثر کرتی ہے ہمارے شریانوں کے نظام کو۔ جتنی ہماری باریک شریانیں ہیں یا باریک بلڈ ویسل ہیں اس میں شکر یعنی گلوکوز کا مالیکول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ جس حصے کو وہ شریان سپلائی کر رہی ہے اس کو وہ متاثر کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہمارے اعضائے نرینہ ہیں یا اعضائے کبیرہ جس کو ہم کہیں، ٹھیک، ان کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز وہ ہے آنکھ کو متاثر کرے گی جس سے کہ بینائی جا سکتی ہے، گردے کو متاثر کرے گی جس سے کہ گردہ خراب ہو سکتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کی
شریانوں کو نرس کو ڈیمیج کر دیتی ہے، جس سے کہ اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کہ پیریفرل نیوروپیتھی جس کو کہتے ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے یعنی اس میں سن پنے کی شکایت ہوتی ہے، جیسے سوئیاں یا ہاتھ پاؤں میں جلن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے جب یہ دل کو متاثر کرتی ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں میں دل متاثر ہوتا ہے، اور اسی لیے جو دل کے دورے جو دیکھے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ ان مریضوں کو زیادہ ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے۔ سر کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر کے پیشنٹوں کی انگلیاں یا پاؤں کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی، اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ شوگر کی ایک پیچیدگی ہے، شکر کی ایک پیچیدگی ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ پاؤں کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انگلیوں پہ اور پاؤں میں خون کا دوران رک جاتا ہے۔ خون کا دوران جب رک جاتا ہے تو انگلیوں میں زخم آ جاتے ہیں۔ اگر اس وقت تک ڈائبٹیز کو پک نہیں کیا گیا، اس وقت تک مرض کو نہیں پکڑا گیا، تو وہ بڑھتا رہتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انگلیاں کالی پڑ جاتی ہیں، اور جب کالی پڑ جاتی ہیں تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر یہ مرض بڑھتا گیا اور اس کے بعد اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو پھر وہ پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ٹانگ تک کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے جن کو شوگر ہو گئی ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور تمام معالجوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی جب بھی آپ کے پاس شوگر کا مریض آئے تو ان کے پاؤں کا معائنہ ضرور کریں۔ سر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شوگر پیشنٹ کی سرجری ہوتی ہے تو ان کا زخم بھرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ جی، اس لیے کہ اگر جسم میں شوگر زیادہ ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایک جنت کا سا ماحول ہے جراثیم کے لیے، جراثیم اس میں پھلتے پھولتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جب اگر کسی شوگر کے مریض کا آپریشن ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو وقتی طور پہ بہتر کنٹرول کے لیے اس کو انسولین پہ رکھتے ہیں، تاکہ زخم بھرنا جلدی ہو جائے، اور تقریباً جو ہمارا اوسط وقت ہے زخم بھرنے کا وہی ہو۔ ٹھیک، تو اسی لیے اگر اس میں ذرا سی لغزش ہو جائے تو زخم دیر میں بھرتے ہیں، اور پھر زخم نہ صرف یہ کہ دیر میں بھرتے ہیں بلکہ زخم میں پیپ جمع ہو جاتا ہے اور دیگر پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ سر ڈائبٹیز کے کون کون سے علاج موجود ہیں ہمارے پاس؟ ٹھیک، دیکھیے علاج سے پہلے جو ہے میں اس کے تدارک کی بات کروں گا، کیونکہ آپ نے علاج کی بات کی ہے تو فی الحال میں علاج پہ بات کرتا ہوں، پھر ہم تدارک پہ بات کریں گے۔ اس وقت کئی قسم کی دوائیں موجود ہیں جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو بآسانی کنٹرول کر لیتی ہیں، اگر ان کا باقاعدہ استعمال کیا جائے اور معالج سے رابطے میں رہا جائے۔ ٹھیک، اب جو میں نے دوسری قسم ڈائبٹیز کی بتائی ہے جو کہ 95% زیادہ ہمارے مریضوں کو ہے، اس کے اندر انسولین کا لیول تو جسم میں زیادہ ہوتا ہے اس ہارمون کا، لیکن وہ لگتی نہیں ہے جسم کو، جس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوائیوں کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر ہمیں انسولین کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ انسولین جب شروع میں تھی تو وہ لبلبے سے نکالی گئی تھی، اور وہ بھی کتے کے لبلبے سے نکالی گئی تھی۔ پھر ترقی کی اس نے، پھر انسولین ہم لوگ مختلف طریقوں سے بنانے لگے، اور اب تو یہ ہے کہ انسولین اتنی قسم کی آ گئی ہیں کہ جس میں بار بار انسولین لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، دن میں 2 دفعہ، دن میں 1 دفعہ، اور کچھ لوگوں کو ہفتے پہ انسولین لگتی ہے۔ تو آپ کی بات کا مختصراً جواب یہ ہے کہ جب کسی کو شوگر ہو جائے تو جو حفاظتی جو بھی ہم ترکیبیں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس گولیاں ہیں اور انسولین۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز صرف اور صرف انسولین سے ہی صحیح ہوتی ہے۔ سر آخری میں آپ ہمیں یہی بتا دیجیے کہ کون کون سی احتیاطی تدابیر ہے جو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، چلیں، میں خوش ہوں کہ آپ نے آخر میں پوچھا، اس لیے کہ یہ سب سے اہم بات ہے جو کہ سب کو سمجھ لینی چاہیے، اور اس میں 2 چیزیں ہیں بہت اہم، وہ ہے زیادہ چلنا اور کم کھانا۔
زیادہ چلنا، جتنا آپ پیدل چلیں گے اتنا ہی فائدہ، یعنی ایک عام بالغ آدمی کو 10,000 قدم روزانہ چلنا ہے، ٹھیک، یہ تو ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے لیے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جم جوائن کر لیتے ہیں اور مختلف قسم کے ایسے ادارے کہ جہاں پہ ایکسرسائز وغیرہ کی جاتی ہے، لیکن سب سے سمپل، سب سے سادہ ایکسرسائز ہے پیدل چلنا، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات کھانے پہ آ جائیں۔ ہمارا ملک اس خطے میں شمار ہوتا ہے جو دن میں 3 وقت کھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر ہم صرف ناشتہ اور رات کا کھانا کھائیں اور دوپہر میں کچھ ہلکا پھلکا کھائیں، وہی کافی ہے ہمارے جسم کے لیے، ٹھیک، اور پانی پئیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ کتنا کھانا چاہیے۔ اب کون سا کھانا چاہیے زیادہ اہم ہے۔ تو ایک 30-35 سال کے بعد، میں تو کہوں گا کہ اب تو 25 سال کے بعد، شربت اور ٹھنڈے مشروبات، مختلف رس، یہ تو پینے ہی نہیں چاہیے۔ صرف اور صرف پھل کھائیں مٹھاس کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 گلاس آپ کے لیے سیب کا رس ہے تو آپ پی لیں گی آرام سے، لیکن میں اگر 10 سیب رکھوں تو آپ نہیں کھا سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سیب بنایا، ہم نے اس کا رس نکال لیا۔ تو اس وقت تک ہم لوگ صحت مند تھے، جب تک سیب کھاتے تھے، رس پینا شروع کیا تو ہمارے جسم اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ گائے بکرے کا گوشت کا استعمال کم سے کم رکھا جائے، خاص طور پہ 25-30 سال کے بعد۔ اب یہاں پہ تقریباً کچھ الٹا ہو گیا، چھوٹے بچے جو ہیں وہ برگر اس قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور جن کی ضرورت ہے گائے بکرے کا گوشت تاکہ وہ بڑھیں، ٹھیک۔ تو کھانے میں ان سب چیزوں کی احتیاط رکھی جائے، زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور دالوں کا استعمال کریں، کم کھائیں، زیادہ چلیں، اور کم از کم 10 سے 15 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ سر شکریہ، آپ نے اتنا سب کچھ ہمارے ناظرین کو بتایا، اور ہمارے اس پروگرام میں بھی آنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے پبلک تک، عام آدمی تک ہم اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ پروفیسر جمیل احمد صاحب موجود تھے، جنہوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے ڈائبٹیز کے حوالے سے بتایا کہ ڈائبٹیز کیا ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اور اس کی کیا کیا احتیاط ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو موٹاپے کی شکایت ہے تو آپ 1 سال میں کم از کم لازمی 1 دفعہ تو اپنا شوگر کا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 25 سال کے بعد کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کریں۔ احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے، احتیاط کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ کولڈ ڈرنکس اور یہ بازار میں چیزیں ملتی ہیں، اتنا ضرورت ہے آپ کے جسم کے لیے اتنا کھائیں، زیادہ سے زیادہ نہ کھائیں، اور اگر آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال نہ کریں، چینی کا استعمال کم کر دیں، اور جتنی زیادہ نیچرل چیزیں ہیں، گڑ کا استعمال، شہد کا استعمال، وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے ہمارا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کر کے یا میسج کر کے ضرور بتائیے گا آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور ہمارے اس چینل پہ کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو ڈائبٹیز کے متعلق جو بھی باتیں ہم نے بتائی، یہ سن کے آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اور ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اور میرے آج کے مہمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔